جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اسی پہ بات کرتے ہیں اور اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی شرعی حیثیت کیا، راتوں کی بھی فضیلت ہے ان میں، یا اس کے بعد اس کی فضیلت سے متعلقہ صحیح اور ضعیف روایات کا جائزہ، پھر یہ بات کہ ان میں روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں، اور تکبیرات تشریق کے متعلق وضاحت تھوڑی سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس آدمی کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی کہ اپنا مال، جان، جانور سب کچھ لے کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد پہ نکل پڑا، اور واپس جب آیا نہ تو اس کی جان رہی، شہادت ہو گئی، نہ کوئی مال بچا، کچھ بھی نہ بچا، تو اس کی فضیلت بڑھ سکتی ہے ان سے، باقی نہیں۔ اچھا جی، اس حدیث مبارکہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور راتوں کے متعلق جو بات مشہور ہے تو وہ روایات بالکل ضعیف ہیں کہ راتوں کی فضیلت اس میں نہیں بیان ہوئی۔ راتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے خاص طور پہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رکھی ہے، اور دنوں کی فضیلت یہ ہے۔ اس کے بعد روزے کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ تو روزے کے متعلق جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ جو مستحب روزے ہیں وہ ہر مہینے کے 3 روزے، اس کے بعد عاشورہ اور عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اور جمعرات اور پیر کا روزہ، یہ مستحب ہیں۔ اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ وہ آپ کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور عرفہ جو ہے 2 سال کا یعنی پچھلے سال اور آنے والے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو دوسری روایات ہیں جو 9 کے 9 روزوں کی ہیں وہ سنت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، ہاں منع بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کہ منع نہیں ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں فرمائے۔ اور عرفہ کے روزے کے متعلق تو بہت فضیلت آئی ہے۔ ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عرفہ والے دن یعنی 9 ذوالحجہ والے دن ملتی ہے اور کس سال کے کسی دن نہیں ملتی۔ اور یہ عرفہ کا دن آپ نے اپنی مقامی تاریخ کے حساب سے دیکھنا ہے، مطلب سعودیہ کے حساب سے نہیں، پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں وہاں پہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ بنتا ہے اس دن اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آ جاتے ہیں تکبیرات تشریق کی طرف۔ تشریق کہتے ہیں گرمی میں گوشت کو سکھانے کو، چونکہ عید کے دن سے لے کر تیسرے دن تک دھوپ میں جو گوشت سکھایا جاتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی لیے ان کو تکبیرات تشریق کہا گیا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ روایات ملتی ہیں جس میں خاص طور پہ صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک بازاروں میں بھی تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی سند جو ہے اس میں اختلاف ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ وہ 9 ذوالحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہا کرتے تھے اور بآواز بلند۔ تو
اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ قول راجح ہے، اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور مرد جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی ہے یا جماعت رہ گئی ہے، تب بھی یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بھی پڑھیں گی، لیکن وہ اونچی آواز میں نہیں، آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ یہ مولا علی سے ثابت ہے۔ باقی جو پورے کے پورے 9 دن یا 10 دن تکبیر تشریق پہلے ذوالحجہ سے شروع کر کے پڑھنا، یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور چیز پہ آ جاتے ہیں کہ پھر عبادات کیا ہیں جو کی جائیں۔ اس میں جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے محقق علماء کرام کو پڑھ کے یا کچھ محقق علماء کے بیانات سن کے، کہ عبادات کے ہیں۔ عبادت لفظی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر آپ پوری نیک نیتی سے وہ کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ مثلا آپ نے گھر میں جو وقت گزارنا ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، یعنی سنت طریقے پہ جو گزاریں گے اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق، تو وہ آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ کاروبار آپ نے کرنا ہے، کاروبار میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے، تو آپ کا وہ کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ باقی جو فرض عبادات ہیں وہ تو پورا سال آپ نے کرنی ہے، وہ تو لازم ہے۔ اس میں خلوص پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، قرآن پاک کی میں تلاوت کریں، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، کثرت سے استغفار کریں، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہاں ایک بات اور کرتا چلوں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ اس پہ ندامت کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور دوبارہ اپنا تجدید ایمان کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اپنی غلطیوں پہ سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اپنی غلطی کو مان کر اللہ کے حضور جھک جانا ہی عبدیت ہے، بندگی ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔